آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو بظاہر ایک لڑکی کی طرح لگتا تھا، نہ داڑھی نہ مونچھ اور آواز بھی پتلی لڑکیوں کی طرح کی، اور اس کا نام تھا نسو۔ وہ اپنی اس پہچان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا تھا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا، سب ہی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، لیکن ہمیشہ وہ توبہ کو توڑ دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی مساج کے لیے، لیکن اس دوران اس شہزادی کا قیمتی ہیرا کہیں کھو جاتا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی لیکن ہیرا نہیں ملا۔ نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو تب نسو نے اللہ رب العزت کو پکارا اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ میری لاج رکھ لے میرے مولا۔ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسو کو ڈھونڈنا چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسو نے شہزادی سے نم آنکھوں سے اجازت لی اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ اس نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کچھ دنوں سے حمام پر نہ گیا کہ ایک دن شہزادی نے پیغام بھیجا کہ نسو آ کر میرا مساج کر کے جائے، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھوں میں درد ہے، اس وجہ سے میں مساج نہیں کر سکتا۔ نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں میرے لیے رہنا مناسب نہیں ہے، سبھی عورتیں اسے چاہتی ہیں اور سب اس کے ہاتھوں سے مساج کروانا پسند کرتی ہیں۔ نسو نے جتنا بھی مال کمایا تھا اس کام سے، سب کا سب اس نے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال لیا۔ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک گائے پر پڑی جو اس کے قریب ہی گھاس چار رہی تھی۔ اس نے سوچا شاید یہ کسی چروائی سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں، لہٰذا وہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک تجارتی قافلہ رستہ بھول کر اس جگہ آ گیا جو سب لوگ پیاس سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا۔ نسو نے پانی کی جگہ سب کو گائے کا دودھ پیش کیا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا رستہ پوچھا۔ نسو نے انہیں آسان اور نزدیکی رستہ دکھایا۔ نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے نسو کو بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ وہاں بسنے لگے اور وہاں عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسو کا بہت احترام اور تکریم کی نگاہ سے دیکھتے تھے، نسو کی بہت عزت کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے اور بادشاہ کے دل میں نسو سے ملاقات کی خواہش پیدا ہوئی۔ بادشاہ نے نسو کو ملاقات کا پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا تو نسو نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت کر کے کہا کہ مجھے بہت سے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، لیکن اس بے نیازی کی وجہ سے اسے اور تجسس پیدا ہوا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا اگر وہ نہیں آ سکتا تو میں تو جا سکتا ہوں۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا، اسی ٹائم اللہ رب العزت کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح کو قبض کر لے۔ بادشاہ نسو کو بطور عقیدت مند کی حیثیت سے ملنے آیا تھا اور لوگ بھی نسو کے گرویدہ تھے، اسی لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام پیدا کیا، اور وہی شہزادی جو نسو سے مساج کرواتی تھی، جسے نسو عورت کے لباس میں ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس نے نسو کے ساتھ شادی کر لی۔ ایک دن نسو دربار میں بیٹھ کر لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا، تب ایک شخص سامنے آیا اور کہنے لگا کچھ سالوں پہلے میری گائے گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا لیکن نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائے۔ نسو نے کہا تمہاری گائے میرے پاس ہے اور آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب کچھ تمہاری گائے کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا اس کی دولت اور مال جتنا بھی ہے اس کا آدھا حصہ اس گائے کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا اے نسو جان لو، نہ میں انسان ہوں نہ یہ جانور گائے ہیں، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں جو تمہارے امتحان کے لیے یہاں آئے تھے۔ یہ سب دولت اور مال تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ اس لیے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نسو کہتے ہیں۔
تاریخ کی کتابوں میں نسو کو بنی اسرائیل کے بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ نسو رزق کمانے کے لیے اللہ کے ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا فرمائے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ رب العزت سب کو توبہ کرنے اور توبہ کر کے اس پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔